نحمدہ ونصلی ونسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی القدر اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ کا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ معرفت کے ذریعے جو علم عطا ہوا اس کو سننے والوں کے کانوں میں ڈالنا ہے تاکہ ان کو اصلیت کا پتہ چلے۔ میں ایک سلسلہ عالیہ مبارک سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہوں اور میری مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کے دست اقدس پر روحانی بیعت بھی ہے، جن کی کرم نوازی سے علم کی عطا ہوتی ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ٹیبل ہو، جیسے طاہر القادری صاحب بہت بڑا ٹیبل اور اس پہ کتابوں پہ کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ ایسے تو مولانا رومی صاحب بھی کتابیں کھول کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو کتابی ہے وہ کتابیں کھول کے کتابوں سے بیان کرتا ہے، اور جس کو معرفت حاصل ہو اس کو کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس کا ایمان ہو کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام در مدینۃ العلم ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، جس کو بھی علم کی ضرورت ہو پس وہ دروازے سے گزر کر آئے۔ یہ مکمل حدیث ہے جس کے لفظ کاٹ دیے گئے اور اس حدیث کو بدل دیا گیا، لیکن اصل حدیث اصل ہی ہے، اور یہ معرفت کے ذریعے یہ ہڈن حقیقت ہے، اس کا کوئی کتابی حوالہ نہیں ہوگا۔ جو علم عطا ہوتا ہے اس کا حوالہ کیا دیا جائے؟ مجھے کافی عرصہ پہلے ایک سبز پگڑی والے مولوی نے میرے ساتھ دین اسلام پر بحث کی، اور باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اس کا مطلب بتاؤ۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے وما ہم بمؤمنین، تو الٹا اٹھ کر ناراض ہو کر چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی آپ لوگ صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو آیت کا ترجمہ پوچھا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے اور یہ مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہے اصل آیت۔ وہ تو روٹ کر چلا گیا۔ 2 دن بعد مجھے ٹیلی فون کالز آئیں، آنا شروع ہو گئیں، اور ہر کالر نے آخر میں مجھے بتایا، پہلے تو اس نے مجھے دھمکیاں دیں، گالی گلوچ کیا، اور مجھے اپنی اسلامی ویب سائٹ بند کرنے کے لیے کہا۔ جب میں نے کوئی بات نہیں مانی، کیونکہ میرے پیچھے تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہیں، حضور غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ السلام ہیں، میرے اپنے مرشد کریم ہیں، تو مجھے کس کا ڈر؟ آخر پہ اس نے کہا جی میرا صفائی صاحبہ سے تعلق ہے، اور کال بند کر دی۔ پھر دوسری کال آئی 2 دن بعد، اس نے بھی وہی دھمکیاں دی، گالی گلوچ کیا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا کوئی کسی ویسا ہی۔ اگر میں بھی ویسے ہی جواب دیتا تو میرے اس میں کیا فرق رہتا، کیونکہ میں تو درویشی لائن میں ہوں۔ اس طرح مجھے 4-5 کالز آئیں اور میں نے صبر کیا، اور ایک دن میں رات کو جب بیٹھا آنکھیں بند کر کے مراقبہ میں، تو میرے شہنشاہ کریم نے یہ ٹیلی فون کال کرنے والوں کے سب کے چہرے دکھا دیے مجھے،
اور آخر پہ اس کا چہرہ بھی دکھایا جس نے یہ کالیں کروائیں، وہ سبز پگڑی والا، جو امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی، اس کے بعد وہ مزید تعلیم، دینی تعلیم کے لیے مکہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف چلے گئے، وہاں انہوں نے دورہ حدیث، فقہ، ہر قسم کی تعلیم حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ 26 علوم پہ عبور حاصل کیا، اور ان کے آخری استاد تھے حضرت سید دہلان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صحیح العقیدہ عالم تھے اور سید تھے، آل نبی اور علی علیہ السلام تھے۔ اب وہابی مسلک جب شروع ہوا اور عبدالوہاب نجدی نے یہود و نصارہ کی طرف سے بھیجے گئے ایجنٹ ہوبرٹ ہمفرے، جس نے دکھاوے کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان پیش کیا، اس نے عبدالوہاب نجدی کو اس طرح اس کا دماغ واش کیا، پیسہ کھلایا، اس کو شرابیں تک پلائیں۔ جب ان کے والدین کو، ان کے باپ اور بھائی دونوں سنی مفتی تھے، فتویٰ دیتے تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا بھی کہ کوئی اس کے پیچھے نہ لگے، لیکن لوگ ہر نئی چیز کو تماشا سمجھ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ اس وقت ختم ہو رہی تھی، اور اس وقت سلسلہ نقش بند کے مالک اور شروع کرنے والے فاؤنڈر حضرت بہاؤالدین نقش بند سرکار اس وقت ظاہری طور پر موجود تھے۔ الغرض جو قوم تھی خلافت عثمانیہ کے دور میں، اس ساری قوم کو بہکایا گیا اور کتاب توحید کی تعلیم کو عام کیا گیا۔ الغرض سعودی عرب کا نام اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ عریبین پیننسولا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو وہاں کے جو امیر شہزادے جنہوں نے حکومت میں حصہ لیا، حکومت قائم کی، تو بعد میں پھر سعودی عرب نام جو تھا سعودی عربیہ نام رکھا گیا۔ اور 1905 میں پہلی حکومت وہابیوں کی، نجدیوں کی قائم ہوئی۔ اچھا، وہ جو کتاب توحید لکھی گئی تھی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو معاذ اللہ ثم کافر کہا گیا، بیت اللہ شریف کے طواف کو بت پرستی کے مترادف کہا گیا، اور بہت سی قرآن آیات کی غلط تشریح اور ترجمہ کر کے لوگوں کو بہکایا گیا۔ اتفاق سے برِ صغیر میں انگریزی راج تھا، برٹش حکومت، ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی والے قابض ہو چکے تھے۔ تو جب وہ کتاب توحید برِ صغیر میں آئی تو ادھر اسماعیل دہلوی نے کتاب توحید کا ترجمہ کیا، کیونکہ وہ عربی میں تھی، اور ترجمہ کیا ہندی میں، مراٹھی میں، پنجابی میں، مختلف زبانیں، کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ ملٹی کلچرل ایک ریجن ہے اور بہت بڑا ریجن تھا جس کو توڑنا چاہتے تھے انگریز، اس لیے وہ ادھر آئے۔ خیر، جو زبانیں بولی جاتی تھیں ان زبانوں میں ترجمہ کیا، اور کتاب کا نام رکھا تقویۃ الایمان، ایمان کو طاقت دینے والی۔ اس کتاب کو مسجدوں میں پڑھا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا شروع کی کہ نبی کو معاذ اللہ ثم کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میں یہی بات کہوں گا، کیونکہ آگے اگر میں بتاؤں گا تو یہ گستاخی ہوگی۔ اسی بات سے آپ سمجھ لیجئے گا کہ آگے کتنی سنگین باتیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ جب مسجدوں میں سے منع کر دیا گیا تو پھر یہی لوگ اسی کتاب کو گلی محلے کے چوراہوں میں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے تو وہاں مجمع لگا کر سنانے لگے۔
امام رضا خان بریلوی فارغ التحصیل ہو کر جب آئے، انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، بریلی شریف میں بھی یہ ہو رہا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دیگر شہروں میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ آپ اس کا ذرا جائزہ لیں۔ تو آپ نے سفر کیا، دوسرے شہروں میں بھی گئے، وہاں بھی یہ چیز جاری۔ اسی کتاب کو پڑھ کر دیوبند مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا، جو باتیں سنی امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے سب کو نوٹ کر لیا اور مکہ اور مدینہ کے صحیح العقیدہ عالم جن سے وہ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، ان کو خط لکھے کہ آپ فتویٰ دیں کہ جو یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تقریباً 20 علماء مکہ شریف کے اور 20 علماء مدینہ شریف کے، سب کو مختلف عقائد جو تقویۃ الایمان میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف، وہ انہوں نے امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر بھیجے، اور جواب میں سب نے جواب یہی دیا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اب انہوں نے ان جوابات کے جواب میں فتاوی رضویہ کتاب لکھی، اس میں تمام فتوے اپنی طرف سے اور نیچے حوالے بھی دیے ان علماء کے جن کی طرف سے یہ جوابات آئے تھے۔ فتاوی رضویہ لکھ دی، اور وہ پتہ نہیں کن کن لوگوں نے اس وقت خرید لی۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ نالاں ہوئے، فرمایا اے احمد رضا، ٹھیک ہے تجھ پر مہربانی ہم نے کر دی ہے، لیکن یہ جو کام تو نے کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتاب لکھ کر دوسروں کو کافر کافر کہا، یا تو ان کے سامنے ہماری شان بیان کرتا تاکہ ہماری شان سن کر جو لوگ ان کے قائل ہو رہے تھے وہ قائل نہ ہوتے، یا پھر ان کو کافر کافر نہ کہتا، بلکہ یہ سوچتا کہ ہمارے زمانے میں، ہماری موجودگی میں، ہمارے سامنے مشرکین مکہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے اور ہم صبر کرتے تھے، کیا تو صبر بھی نہ کر سکا؟ جب آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ صبح تک جاگ، نیند نہیں آئی، خواب پورا یاد رہا، پچھتاوا لگ گیا امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اب میں کیسے پتہ کروں۔ یعنی 26 علوم پر عبور حاصل کرنے والے عالم کا یہ عالم تھا کہ پچھتاوا لگ گیا۔ روحانیت حاصل کی ہوتی تو گھر بیٹھے پتہ چل سکتا تھا کہ کس نے خریدی ہے، اور وہاں جا کر کتاب واپس لے سکتے تھے، لیکن روحانیت نہیں تھی، کیونکہ روحانیت کا تعلق مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے تھا، اور ان کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے بھی بغض تھا اور ان کے والد گرامی سے بھی بغض تھا۔ پچھتاوا تو خیر لگ گیا، پچھتاتے رہے، روتے رہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کتابیں کیسے واپس لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پھر انہوں نے نعتیں لکھنے کا کام شروع کیا۔ آپ کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت گوئی کرنا شروع کی، جسے جیسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے دیوبندیوں کے خلاف ایک مہم چلانا چاہی، لیکن دیوبندی بہت زیادہ ہو چکے تھے جو ان کے مخالف ہو گئے کہ ان کو ختم کر دیں۔ تو پھر یہ پالکی میں بیٹھ کر، جیسے ڈولی جسے کہتے ہیں، دلہن جس میں بیٹھ کے جاتی ہے، ایک پالکی ہوتی ہے، اس کو بھی 2 بندے آگے ہوتے ہیں، 2 بندے پیچھے ہوتے ہیں، تو پالکی میں بیٹھ کر یہ سفر کرتے تھے۔ اس کے دونوں طرف پردے لگے ہوتے تھے، کسی کو نظر نہیں آتا تھا کہ اندر عورت ہے یا مرد ہے، اس لیے یہ دیوبندیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے پالکی میں بیٹھ کر سفر کرنا شروع کیا۔
ایک دن پالکی میں جا رہے ہیں تو ایک سید زادے نے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوں، تو چلو میں تھوڑی دیر کاندھا دے دیتا ہوں۔ اس نے ایک بندے کو پیچھے سے ہٹایا، نیچے کاندھا اپنا کر دیا اور چلتے گئے۔ وہیں پالکی میں بیٹھے بیٹھے کھلی آنکھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احمد رضا، اب تجھ پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ میری آل پر بوجھ ڈالنا شروع کر دے۔ بس اتنا ہی فرمایا اور آپ غائب ہو گئے۔ امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پالکی روکی، نیچے اترے، باہر آئے، پوچھا کون ہے تم میں سے، سید کون ہے؟ کوئی بھی نہ بولے، حالانکہ 5 بندے تھے، 4 تو ملازم تھے، اب جو 5واں تھا ظاہر ہے وہ سید ہوگا، لیکن وہ بھی نہ بولا۔ انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیں میں نے پھر بتا دینا ہے، خود پوچھ لینا میں نے اپنے طریقے سے کہ تم میں سے کون سید ہے۔ تو پھر وہ سید بولا کہ جی حضور میں سید ہوں۔ فرمایا تم نے میری پالکی کو کاندھا کیوں دیا؟ چلو بیٹھو میری اب پالکی میں۔ کہاں سے تم نے کاندھا دیا تھا؟ بتایا گیا جی فلاں جگہ سے اس نے کاندھا دیا تھا۔ پھر سید زادے کو پالکی میں بٹھایا اور امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پالکی کو کاندھا دیا اس کی جگہ پہ، اور اس کو وہیں چھوڑ کر آئے اپنی غلطی کو دور کرنے کے لیے۔ اس طرح نعت خوانی جاری رکھی۔ ادھر ان کے آخری استاد حضرت سید دہلان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو صاحب ایمان، پختہ ایمان والے ثابت کر دیا۔ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان اس قدر پختہ تھا، انہی کے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام رشتوں ناتوں سے بڑھ کر میری ذات کو محبوب نہ بنا لے۔ کیونکہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام رشتوں ناتوں سے بڑھ کر محبوب بنایا تھا۔ تھوڑا سا دیر ہو جاتی تھی، تھوڑی سی غار ہرا سے آتے ہوئے، تو آپ باہر دروازے پر کھڑے پہاڑی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، رونے لگ جاتے تھے۔ جب آپ آتے تھے تو آپ رونے لگ جاتے تھے۔ آپ عرض کرتے تھے، اے میرے بھائی کے بیٹے، جب تم دیر سے آتے ہو تو میرا سینہ، میرا دل، میری حالت غیر ہو جاتی ہے، مجھے غم لگ جاتا ہے تیرے بارے میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، چچا جان اچھا میں دوبارہ میں ٹائم پہ وقت پہ آ جایا کروں گا۔ پھر اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اچھا، ادھر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا۔ اس رسالہ میں انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اسلام سے خارج قرار دے دیا، حالانکہ اس سے پہلے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی مرضی بن چکی تھی کہ ان کو ولایت عطا کر دی جائے۔ جیسے ہی انہوں نے رسالے میں اپنے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خارج از اسلام کے بارے میں لکھا، اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام تو پوری کائنات کو دیکھنے والی ہستی ہیں، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ولایت نہیں دی۔ اگر ان کو ولایت ملی ہوتی، 26 علوم پہ عبور حاصل کرنے والی اتنی معتبر ہستی، تو ان کا سلسلہ چلتا، ان کے خلفاء ہوتے، پیران اعظام ہوتے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، ولایت نہیں ملی، انہوں نے رسالے میں ابو طالب علیہ السلام کے خلاف خارج از اسلام لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کو واقعی بغض تھا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور ظاہرہ پھر مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ساتھ بھی، بیٹے کے ساتھ بھی بغض، کیونکہ یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کو در مدینۃ العلم فرما دیا۔ اگر آپ چاہتے تو کسی کو علم کا دروازہ بنا دیتے، کسی کو حدیث کا دروازہ بنا دیتے، کسی کو تفسیر کا دروازہ بنا دیتے، کسی کو شہادت کا دروازہ بنا دیتے،
किसी को रवायत का दरवाज़ा बना देते। आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं था। लेकिन इस तरह क्या होता कि कौम इन तमाम दरवाज़ों के इर्द गिर्द घूमती रह जाती, और फिर ज़रूरी नहीं था कि हर दरवाज़े से हर पहुँच जाने वाले को जो वो मांगता उसको फ़ौरन मिल जाता। ये दरवाज़ा सिर्फ़ एक दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा, दर दौलत का दरवाज़ा था, पाक घराने का दरवाज़ा था। वो घराना जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। हर रोज़ नमाज़ों के बाद, ईशा की नमाज़ के बाद, फिर आप अपनी बारी के मुताबिक जिस ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ आपने सोना होता था, वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। आप नूर की पहली तजल्ली, नूर अव्वल, वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, ताजदार मदीना, सरूर क़ल्ब व सीना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जिनके साथ अल्लाह ताला का इश्क, अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह मुहिब है। और मुहिब जब अपनी कोई महबूब चीज़ किसी को देता है तो एहसान फरमाता है। लक़द मन्नल्लाहु अनिल मुमिनीना, लक़द मन्नल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर। वो घराना मोमिनीन का है जहाँ उन्हीं में से अपना महबूब रसूल उनमें मबऊस फरमाया, मोमिनीन फरमाया लफ्ज़। तो क्या उस घराने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे सब के सब मोमिन हुए कि ना हुए? वो तो पहले ही मोमिन हैं। तो ये कहाँ से बात निकालनी की अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल नहीं किया? अल्लाह फरमा रहा है मोमिनीन, और उधर कुरान पाक में फरमा रहा है वल्लाहु वलियुल मोमिनीना, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीना। मोमिनीन भी हैं, मुत्तकी भी हैं। दीन में बिगाड़ इस तरह पैदा हुई, फ़िरका परस्ती इस तरह हमारे वजूद में आती गई। अब जब पाकिस्तान बना तो क़ायद आज़म की मुखालफत करने वाले सबसे ज़्यादा देवबंदी थे, जो अब झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं है, वो तो हम तो साथ साथ थे। हकीम अजमल साथ थे, और वो सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुस्लिम थे, नबी पाक से मोहब्बत रखने वाले थे, जिनके हाथों में इतनी शफा थी कि अंग्रेज़ों से आपने मुकाबला कर लिया कि क्या तू क्या खा के आया है और बूझ मैं क्या खा कर आया हूँ नाश्ते में। आपने बूझ लिया और वो अंग्रेज़ ना बूझ सका, इसलिए उन्होंने हकीम अजमल को शहीद करवा दिया। अब ये देवबंदी अशरफ अली थानवी को मानते हैं। अब अशरफ अली थानवी का ये बयान है कि ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि मेरी ज़बान से कलमा तैयबा जारी हो रहा है, और वो कैसे जारी हो रहा है? वो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। अब वो कहते हैं मैं खुद ही हैरान हुआ कि ये मेरे मुंह से कैसे अल्फाज निकले। फिर मैंने पढ़ा ये ख्वाब की बात हो रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। फिर हैरान हुए कि ये मेरी ज़बान से कैसा कलमा निकल रहा है। तीसरी दफ़ा पढ़ा तो फिर ये ख्वाब में पढ़ रहे हैं अशरफ अली रसूलुल्लाह। अब ख्वाब में कहाँ पहुँचे हुए हैं? वो असल में शैतान की तहवील में पहुँचे हुए हैं, और वो पढ़ा रहा है और ये पढ़ रहे हैं। अब ज़ाहिर हो आँख खुली और महफिल लगी तो ये वाक़या जब सुनाया तो वो देवबंद मदरसे में जो सब मानने वाले थे वो सारे इनके मुतकद हो गए। और उसके मुकाबले में नातों को सुन सुनकर हकीकत जाने बगैर ये जो सुन्नी कहलाते हैं, ये इमाम रज़ा हमरेलवी के मुतकिद हो गए। इस तरह ये दो ग्रोह देवबंदी और सुन्नी, आप इस बात को ज़हन में रखें। शिया आप पहचान लेंगे आसानी से, वहाबी भी आप आसानी से पहचान लेंगे। देवबंदी जो सलवार ऊपर टांग के नमाज़ पढ़ता है और तबलीग पे जाते हैं, इनको भी आप इजीली आसानी से पहचान लेंगे। फ़कत सुन्नी लोग हैं जिनको आप नहीं पहचान सकेंगे, और यही मुनाफिक ग्रोह है जो सुन्नी का रट लगाकर दिल में बुग़्ज़ अबू तालिब भी रखता है और बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम भी रखता है, और कहता है जी बस बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद रखते हैं।
اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے۔ تو دین میں کسی کو سننے کے لیے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ پہلے اس کے عقیدوں کو دیکھیں، پہلے کہ اس کے اپنے عقیدے کیا ہیں۔ جس ٹیچر سے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس ٹیچر کی ذات پات نسل، اس کے عقائد دین کے لحاظ سے، اس کے دنیاوی تعلقات، اس کا رہن سہن ہی آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ اسے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اپنے نظریات کے مطابق آپ کو پڑھائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں کرسچن سکول بنے ہیں، کیتھیڈرل سکول، سینٹ اینتھنی سکول، ان میں ایک ہی چیز انہوں نے نمایاں رکھی ہے جی، نظم و ضبط۔ بچوں کو نظم و ضبط کے نام پر مسلمانوں کو وہاں بچے داخل کرانے کے لیے کہا جاتا ہے، اچھی خاصی فیس بھی لی جاتی ہے، ڈونیشن بھی لی جاتی ہے، اور اصل میں نظم و ضبط کے نام پر وہاں مین ریٹن بائبل اس کا تھوڑا تھوڑا لیسن دیا جاتا ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں جانتا، یہ وہ بچے جانتے ہیں، اور ان بچوں کو آخر پہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مت کہیے گا کسی سے کہ تم لوگوں کو بائبل کے تھوڑے تھوڑے 2 2 4 4 لائنیں پڑھائی جاتی ہیں، ورنہ تمہارے والدین یہاں سے تمہیں ہٹا لیں گے اور کسی اور اسکول میں داخل کرا دیں گے۔ اس لیے بچے نہیں بتاتے۔ میرا خیال میں نے اس موضوع پہ کافی بات کر لی ہے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی سمجھتا ہے تو میں اس سے ایڈوانس ہی معافی کا خواستگار ہوں، لیکن یہ معرفت ہے، یہ کتابی علم نہیں ہے، یہ ہڈن حقیقت ہے۔ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، شریعت سے ہی طریقت نکلی ہے، شریعت سے ہی معرفت نکلی ہے، شریعت سے ہی حقیقت نکلی ہے۔ میرا ایک جانے والا بہت بڑا افسر تھا، اس نے میری زبان سے لفظ کلندر سنا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ یہ کلندر جو ہوتے ہیں یہ شریعت کے بھی اتنے پابند نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ پہلے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ ہاں جی کی۔ پھر آپ نے CSS کیا؟ ہاں جی کیا۔ پھر آپ نے ایک گروپ سلیکٹ کیا؟ ہاں جی کیسے کیا؟ ایسے کیا۔ پھر اس گروپ کی تعلیم کے لیے آپ کسی ادارے میں گئے ہوں گے ابتدائی تعلیم کے لیے، پھر ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے اسپیشل تعلیم کے لیے آپ اپنے محکمے کے ادارے میں گئے ہوں گے کسی انسٹیٹیوٹ میں، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کرسی پر بیٹھے اور اپنی گروپ کے مطابق اپنا کام کرنا شروع کیا۔ پھر آپ نے اپنی پوسٹنگ مختلف محکموں میں بھی کروائی، کیونکہ مختلف محکموں میں پوسٹنگ کروانے سے معاشی فائدہ ہوتا ہے، تنخواہ بڑھ جاتی ہے، پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر جب آپ خود اتنے زینے طے کر کے تعلیم حاصل کی، CSS کیا، گروپ سلیکٹ کیا، ابتدائی تعلیم حاصل کی، اسپیشل تربیت حاصل کی، پھر آپ اس یہاں تک پہنچے ہیں، تو کلندر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ بغیر شریعت پر عمل کیے اللہ کی قربت میں کیسے چلا گیا؟ جو اللہ کی قربت میں گیا وہ شریعت کے تمام زینے طے کر کے اللہ کی قربت میں گیا ہے، تو جو تمام شریعت کے زینے طے کر کے اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے وہ پیکر شریعت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا قرآن پاک میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب ان سے فرما دیں، جو کن سے؟ جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، تیری اطاعت کریں، کیونکہ تیری ذات ہی وہ ذات ہے جو ظاہری جسم کے ساتھ مجھ تک پہنچ سکتی ہے، تو جو ظاہری جسم اقدس کے ساتھ نالین پاک کے ساتھ میرے تک پہنچ سکتی ہے، اس کی نقل کر کے کوئی بھی روحانی طور پر میرے پاس پہنچ سکتا ہے، جسمانی طور پر نہیں۔ جسمانی طور پر صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتی ہے، لیکن آپ کی صفات میں سے 1 2 صفات کو اپنا کر اس اسوہ حسنہ کے 1 2 صفات پر عمل کر کے کوئی بھی روحانی طور پر سجدے کی حالت میں جب جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں علیہ السلام اس لیے کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شافی روز محشر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ہستی کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی شافی روز محشر ہے، جن کی ایک دعا پر
ایک عرض پر اللہ تعالیٰ ان کے قبیلے کے دو، ان کے جہاں وہ رہتے ہیں یمن میں، وہاں دو قبیلے جن کی بکریوں کی تعداد بھی لاکھوں میں اور ان کی نسل بھی ایسی کہ بال بہت گھنے بال، تو میری اس محبوب ہستی حضرت اویس کرنی علیہ السلام، ان کی ایک عرض پر اللہ تعالیٰ میری امت کو ان بکریوں کے بالوں کے برابر معاف فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ کوئی انسان اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے جو گن سکتی ہے کہ کن بکریوں کے کتنے بال ہیں اور کتنی امت بخشوانی۔ پھر وہ عرض کریں گے، پھر اتنی ہی امت، پھر عرض کریں گے، پھر اتنی ہی امت، لیکن یہ اس صورت میں صرف ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کی نفی فرما رہا ہے کہ یہ جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں میری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے محبوب سے وفا کر لو تو میں تجھے وہ حق دے دوں گا کہ اپنی قسمت میں لوح و قلم پکڑا دوں گا تمہارے ہاتھ میں۔ لوح وہ سلیٹ ہے جس پر اپنی قسمت میں جو چاہو لکھ لو۔ یہی تخلیق کائنات کا مین مقصد و محور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس سے وفا کرنا۔ اگر وفا نہ کی، پہل قدمی کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز اونچا کی تو عبادتیں تو رد ہو جائیں گی، ایسے ضائع ہو جائیں گی کہ واپس کبھی نہیں ملیں گی۔ اگر کوئی باتوں کے زور پر جنت پانے کا متلاشی ہے، وہ بھول جائے کہ یہ باتیں تو وہ کر رہا ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت نہیں کر رہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر رہا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ اب نوح علیہ السلام نے تو سفینہ خود بنایا پھٹے جوڑ کر، تکلیفیں برداشت کر کے، لیکن میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہوں نے تو کوئی سفینہ نہیں بنایا، نہ پتھر جوڑے پھٹے جوڑے، بس اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کشتی نوح کی مانند ہیں، سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو ان کے ساتھ مل جائے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان سے محبت و عقیدت رکھے گا، بچ جائے گا، ورنہ ایک ایسا طوفان آئے گا کہ اس میں غرق ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ غرق ہونا تباہ ہونے میں فرق ہے۔ اب کوئی غرق ہو رہا ہو تو اس کو بچایا بھی جا سکتا ہے، کوئی پیچھے سے چھلانگ لگا کے بچا سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ہی تمام کر دی کہ وہ غرق ہو کر، یعنی اس کا غرق ہونا بھی شرط ہے اور اس کا تباہ ہونا بھی شرط ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ سفینہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دوری رکھنے کی یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حق بات سننے کی، قوت برداشت کے ساتھ حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں، ان کی شاعری میں، ان کی شاعری کی قلم میں قوت ہے کہ جیسے بھی وہ لکھتے ہیں، جو بھی نعت لکھ دیں، ہر نعت شریف جو ہے وہ دل کو بھاتی ہے۔ لیکن یہ جو سارے منازل میں نے بیان کیے ہیں، یہ معرفتاً مجھے حاصل ہوئے ہیں، ان کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کسی میں نہیں یہ چیز آئے گی۔ اور اس طرح یہ بات تمام ہوئی، وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔